لاہور میں روٹی مہنگی، آٹے کی قیمت بھی بڑھا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طے کردہ قیمت میں آٹا بیچنے کے احکام کو فلاور ملز مالکان نے ہوا میں اڑا دیا۔ آٹا مہنگا ہوتے ہی سادی روٹی کی قیمت 8 روپے، خمیری روٹی 12 روپے، نان کی قیمت 15 روپے کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پاکستان فلاور مل کہتے ہیں 20 کلو آٹے کے تھیلے کا ریٹ 1030 روپے ہی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 850 روپے کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پنجاب میں آٹے کی قیمت بڑھتے ہی خیبر پختونخوا میں بھی 20 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت میں 70 روپے اضافہ ہو گیا۔ لوڈ شیڈنگ تو بالکل اس کی انتہا کر دی ہے۔ ہم تو پھر بھی باہر نکل آتے ہیں، لیکن بچے اور عورتوں کو تو باہر سڑکوں پہ لے کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ دکان کھولنے کے ساتھ پہلا جو ہمیں تحفہ دیا جاتا ہے وہ ہماری لائٹ نہیں ہوتی۔ ریپس وغیرہ جنریٹر وغیرہ انسان کتنا یوز کرے گا؟ 8 سے 10 گھنٹے تک بجلی بند رہتی ہے۔ شارٹ فال 0 پر، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پھر بھی جاری۔ بڑے چھوٹے شہروں میں لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان۔ شارٹ فال نہیں، کوئی تکنیکی خرابی بھی نہیں، کیا اس لوڈ شیڈنگ کو روکنے والا بھی کوئی نہیں؟ شہریوں کا سوال۔ پنجاب میں بھی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ طلب کے مطابق بجلی فراہم کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کو نیشنل گرڈ سے 800 میگا واٹ بجلی دی جا رہی ہے۔ دن میں تقریباً 12 سے 13 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتے ہیں۔ گرمی اتنی ہے، پھر لائٹ نہیں ہے، بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے۔ پھر جب پانی آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کا لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ کہ الیکٹرک نے کہا گیس دو، گیس دے دی، بجلی دو، بجلی دے دی، تیل دو، تیل دے دیا، لیکن کراچی کے شہریوں کے لیے پھر بھی بجلی غائب۔ کہ الیکٹرک کی بجلی فی یونٹ 2 روپے 89 پیسے بھی مہنگی کر دی گئی، لیکن بجلی پھر بھی ندارد۔ مختلف علاقوں میں 24 گھنٹوں کے دوران بجلی کی بندش کا دورانیہ 15 گھنٹے تک جا پہنچا۔ شہریوں کا صبر جواب دینے لگا کہ الیکٹرک نے گورنر سندھ سے 48 گھنٹوں میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ بھی وفا نہ کیا۔ کہ الیکٹرک نے گورنر سندھ کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ 900 میگا واٹ کے پاور پلانٹ پر گزشتہ سال سے کام جاری ہے، جس کا پہلا یونٹ 2021 میں کام شروع کرے گا۔ حکومت نواز شریف دور میں بنائی گئی بجلی بھی مینج کرنے میں ناکام ہے۔ کراچی میں بجلی فراہمی میں قلت اور اس پر قیمتیں بڑھانا دوہرا ظلم ہے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی کراچی سمیت ملک میں لوڈ شیڈنگ کی مذمت۔ بیان میں کہا کہ ملک میں وافر بجلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی شکایات بڑھنا نااہلی اور بے انتظامی ہے۔ اضافی گیس تیل ملنے کے باوجود بجلی کی پیداوار میں قلت نالائقی ہے۔ چینی کا کیس سیریس ہوگا، چینیس کا کیس دونوں طرف سیریس ہو سکتا ہے۔ پٹرول میں بے وقت قیمت انہوں نے سستی کی، اس وقت سستا کرنے کا وقت نہیں تھا، اور ایک سازش کے تحت وقت میں مہنگی کی۔ صبح بجٹ تھا اور شام کو 25 روپے بڑھا دیے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سازشی لوگ ہیں۔ میری یہ گزارش ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ اپنے گندے کپڑے ٹی وی پہ نہ دھوئیں۔ اپوزیشن وہ کام نہیں کر رہی جو ہم سرکاری وزراء باز کر رہے ہیں۔ ہماری گیند ہماری کورٹ میں ہے، نہ ہم آخری چوائس ہیں نہ ہم -1 ہیں، لیکن اگر مائنس کی بات آئی تو پھر -3 ہوگا۔ چینی کا کیس دونوں طرف سیریس ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کی کورونا سے صحتیاب ہونے کے بعد میڈیا پر ری انٹری۔ کہا پیٹرول کی قیمت بے وقت کم کی گئی اور پھر اس سازش کے تحت مہنگا کیا گیا۔ جو کام اپوزیشن نہیں کر سکی وہ بعض وزراء کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وزیر اپنے گندے کپڑے ٹی وی پر نہ دھوئیں، گیند ہماری کورٹ میں ہے، نہ ہم آخری چوائس ہیں نہ -1 ہوگا، مائنس کی بات آئی تو پھر -3 ہوگا۔ حکومت نے بے قاعدہ لائسنسز والے جن پائلٹس کی لسٹ دی ہے ان میں چند شہید ہو گئے، کچھ ریٹائر ہو گئے، کچھ کا ڈیٹا کلیئر نہیں اور کچھ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔
کہا 50 سے زائد پائلٹ ان سے رابطے میں ہیں کہ ان کا کیا بنے گا. سول ایویشن کو چاہیے کہ ان 262 پائلٹ کو شو کاز نوٹسز جاری کرے. ان پائلٹ کو صفائی کا موقع ضرور دینا چاہیے. اگر کسی پائلٹ نے امتحان میں نقل کی ہے تو اس کو فارغ کرنا چاہیے. یہ اختیار سول ایویشن کے پاس ہے. وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی آج پوری دنیا اختیار کر رہی ہے. کورونا وائرس سے متعلق حالات قابو میں ہیں لیکن ابھی خطرہ چلا نہیں. اگر عوام ضوابط پر سختی سے عمل کریں تو اسپتالوں میں رش مزید کم ہو جائے گا. کورونا سے صحت یابی کی شرح تسلی بخش ہے. کابینہ کمیٹی نجکاری میں مشیروں کو شامل کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. مشیر خزانہ، مشیر تجارت، مشیر ادارہ جاتی اصلاحات کو نجکاری کمیٹی سے نکالا جائے. مسلم لیگ نون کا اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھے گئے خط میں مطالبہ. خط میں کہا گیا ہے کہ روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری یا جوائنٹ وینچر کے تحت چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دنیا بھر میں ہوٹل انڈسٹری بحران میں ہے. ایسے میں روزویلٹ پر فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اسپیکر آئین کے محافظ ہیں، اس کی عمل داری یقینی بنائیں. ملک میں کورونا سے صحتیاب افراد کی تعداد کورونا متاثرین سے بڑھ گئی. اس وقت 96,500 سے زائد افراد وائرس میں مبتلا ہیں. صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 1,25,094 ہو گئی. 24 گھنٹوں کے دوران 3,387 نئے کیسز اور 68 اموات رپورٹ ہوئیں. کورونا کا شکار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی راولپنڈی کے ملٹری اسپتال میں داخل. وزیر اعظم عمران خان کا NCOC کا دورہ. آبی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ہمراہ. وزیر اعظم نے کہا کہ NCOC نے جن مشکل حالات میں کام کیا قوم کو اس پر فخر ہے. وزیر اعظم کا ڈاکٹروں پیرامیڈیکل اسٹاف کو بھی خراج تحسین. وزیر اعظم کو NCOC کی 100 روزہ کارکردگی رپورٹ پیش کر دی گئی. وزیر اعظم نے کہا کہ ضوابط پر عمل کرنے اور چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کا کردار بھی قابل تحسین ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عید الاضحیٰ کے دوران SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ پورے ملک میں 1,25,094 مریض صحتیاب ہوئے. سندھ کے 50,908 مریض صحتیاب ہوئے. سندھ میں صحتیابی کی شرح 56%، پنجاب میں 53% ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر کر کے کورونا اموات کو قابو کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کورونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں گفتگو. سب سے زیادہ کورونا سندھ میں پھیلا اور پھیل رہا ہے. کدھر ہے آپ کا سخت ترین لاک ڈاؤن؟ بلاول کے مطابق سب سے زیادہ مریض سندھ میں صحتیاب ہوئے. یہ فخر کی بات نہیں. معاون خصوصی شہباز گل کا تبصرہ. کہا ہر بات پریس کانفرنس کی حد تک حقیقت میں زیرو. کراچی میں ضلع جنوبی غربی ملیز کورنگی کے بعض علاقے مزید 15 روز کے لیے سیل کر دیے گئے. اعلامیے کے مطابق ضروری کام کے لیے شناختی کارڈ کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. لاہور میں زیادہ کورونا کیسز کے باعث مکمل سیل کیے گئے علاقوں میں کیسز میں کمی کے بعد علاقے کھول دیے گئے. ڈیفنس، گارڈن ٹاؤن، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گلشن راوی اور اندرون شہر کے سیل کیے گئے علاقوں میں سڑکوں اور گلیوں میں لگائی گئی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں. 15 جولائی سے اسکول نہیں کھول سکتے. حالات بہتر ہوئے تو 15 اگست سے اسکول کھولے جائیں گے. پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز کا اعلان. کہا اسکول کھولے بھی گئے تو ایک ساتھ ساری کلاسز نہیں لگیں گی. ایک وقت میں ایک کلاس میں صرف 20 بچوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی. پنجاب بھر میں مویشی منڈیاں کھلی جگہوں پر اور شہروں سے کم از کم 2 کلومیٹر دور لگائی جائیں. محکمہ صحت نے مویشی منڈیوں کے SOPs جاری کر دیے. سیکرٹری صحت کے مطابق باڑے، انتظامی دفاتر اور میڈیکل کیمپ کھلے. داخلی اور خارجی راستے الگ الگ ہوں گے. ایک گاڑی میں 2 افراد کو آنے کی اجازت ہوگی. بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی.
کلیم ریفرنس میں احتساب عدالت کا 6 جولائی کو آصف علی زرداری پر ہر صورت فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. آصف زرداری کی طبیعت خراب ہونے کی صورت میں ویڈیو لنک پر فرد جرم عائد کی جائے گی. رجسٹرار احتساب عدالت اسلام آباد نے نیب کراچی کو انتظامات مکمل کرنے کے لیے خط لکھ دیا. آصف علی زرداری کی صحت خراب ہونے پر گھر یا اسپتال میں ان کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں ضمانتی مچلکوں پر دستخط کر دیے. عدالت نے شہباز شریف کی 9 جولائی تک عبوری ضمانت منظور کر رکھی ہے. شہباز شریف کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی کٹ پہنچ کر ہائی کورٹ آئے. شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ بھی لیا گیا. رپورٹ کل آئے گی. انٹرنیشنل چائلڈ پورنوگرافی گینگ کے ساتھ کام کرنے والا ملزم سیال کوٹ سے گرفتار. ایف آئی اے گوجرانوالہ نے کارروائی کی. ملزم کی گرفتاری انٹرپول کی نشاندہی پر عمل میں آئی ہے. ملزم امریکہ سے آپریٹ کرنے والے ایک انٹرنیشنل گینگ سے رابطے میں تھا. عدالت نے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. لاہور کے نجی اسکول میں طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعے کا مقدمہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے آفیسر کی مدعیت میں درج کر لیا گیا. مقدمے میں عزت کو نقصان پہنچانے، فحش خط بھیجنے، فون پر دھمکی دینے اور خاتون کی توہین کی دفعات شامل. مقدمے میں اعتزاز رحمان، زاہد بڑائے، جمر شریف، شہزاد ارشاد اور عبد القدوس نامزد. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارا احمد کا کہنا ہے کہ متاثرہ طالبات کو ہر قسم کی قانونی معاونت فراہم کی جائے گی. سرگودا میں نجی کالج کے ٹیچر نے دوران تفتیش طالبہ سے زیادتی کا اعتراف کر لیا. ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. ملزم ٹیچر کی معاون خاتون کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے. ملزم نے کلاس نہ ہونے کے باوجود ساتھی خاتون کے ذریعے طالبہ کو جھوٹ بول کر کلاس لینے کے لیے بلایا. بعد میں اپنے فلیٹ پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا. دعا منگی کے والد نے تاوان ادا کر کے بیٹی کو آزاد کرایا تھا. پولیس چالان میں انکشاف. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پیش کر دیا گیا. پولیس کے مطابق اغوا کار دعا منگی کے تاوان کے لیے اٹلی کا فون نمبر استعمال کر رہے تھے. واٹس ایپ پر کال کرتے رہے. اغوا کے بعد دعا منگی کو کلفٹن کے ایک فلیٹ میں رکھا گیا تھا. کیس میں 5 ملزمان گرفتار ہیں. دعا منگی کو ڈیفنس سے اغوا کیا گیا تھا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی 2013 سے اب تک 4 مالکان کے نام رہی. جیو نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی. دستاویز کے مطابق دہشت گرد نے 25 جون 2020 کو گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کرائی. گاڑی کے ٹیکس بھی 31 دسمبر 2020 تک کلیئر کر دیے. جیو انٹرٹینمنٹ پر ڈرامہ 1 جولائی 2020 کو نشر ہوا جس میں حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی نظر آئی. ڈرامے کی قسط کی 30 اگست 2019 کو عکس بندی کی گئی تھی. اس وقت گاڑی تیسرے مالک کے نام پر تھی. ٹرین حادثے میں ہلاک 19 سکھوں کی آخری رسومات شہرہ کے خیر آباد شمشان گھاٹ میں ادا کر دی گئی. سکھ برادری سمیت اقلیتی ارکان اسمبلی شریک ہوئے. سکھوں کی میتیں لاہور سے پاک فضائیہ کے C-130 طیارے کے ذریعے پشاور منتقل کی گئیں. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا ٹیم کی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. گزشتہ روز شیخوپورہ میں مسافر ویگن ٹرین کی زد میں آنے سے 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے. صوبائی وزیر اطلاعات اجمل وزیر کی متاثرہ سکھ فیملی سے ملاقات، اظہار تعزیت. آج ایک اور ٹرین حادثہ. کراچی سے لاہور آنے والی شالیمار ایکسپریس جیٹھا بھٹا اسٹیشن پر مال گاڑی سے ٹکرا گئی. ڈرائیور اور اسسٹنٹ معمولی زخمی ہوئے، تاہم تمام مسافر محفوظ رہے. جاوید غنی 3 مہینے کے لیے چیئرمین FBR مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. چیئرپرسن FBR ناشین جاوید کو عہدے سے ہٹا کر وفاقی سیکرٹری برائے ثقافتی ورثہ تعینات کر دیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری.
ضلع کلگام میں محاصرے کی آڑ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ پی ایس یو جے کا وفاقی وزیر فیصل وافدہ کی جانب سے صحافیوں کو دھمکیاں دینے پر تشویش کا اظہار۔ کہا فیصل وافدہ نے سوشل میڈیا پر سینئر صحافیوں کے خلاف قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ فیصل وافدہ نے وسعت اللہ خان، جرار کھوڑو، مبشر زیدی، فخر درانی اور عمر چیمہ سے بدزبانی کی۔ سرکاری عہدیدار اور منتخب نمائندہ کا اس طرح کی زبان استعمال کرنا حیران کن ہے۔ وفاقی وزیر فیصل وافدہ اپنے اس عمل پر معافی مانگیں۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے وزیر کے رویے کی تحقیقات کریں۔ فیصل وافدہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے بوجھ بن چکے ہیں۔ فیصل وافدہ نے غیر قانونی اثاثوں اور امریکی شہریت کے سوال پر سینئر صحافیوں کو دھمکیاں دیں۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 113 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج۔ دنیا بھر میں کورونا مریض 1 کروڑ 12 لاکھ سے بڑھ گئے، 5,29,000 سے زائد لوگ جان سے گئے۔ امریکہ میں مسلسل تیسرے روز کورونا کے نئے کیسز 50,000 سے زیادہ۔ بھارت میں کورونا کیسز کی یومیہ تعداد کا نیا ریکارڈ، 24 گھنٹوں میں 22,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ مجموعی مریض 6.5 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ برطانیہ میں عبادت گاہیں، عجائب گھر، حجام کی دکانیں، ریستوران کھول دیے گئے۔ اسپین میں کورونا کی دوسری لہر کا خدشہ۔ کیٹالونیا کے بعض علاقوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن۔ ایران میں اتوار سے عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار۔ کراچی میں پیر سے بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 6 جولائی سے صبح مانسون کا بارش برسانے والا سسٹم مشرقی سندھ میں داخل ہوگا۔ کراچی، تھر پارکر، بدین، ٹھٹہ، حیدرآباد اور میرپور خاص میں 3 روز تک تیز بارشوں کی پیشین گوئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور مری وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ میں 39، لاہور کراچی میں 38، پشاور میں 37، اسلام آباد میں 31، گلگت میں 35، جموں میں 38، سری نگر میں 32 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ووسٹر میں موجود پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کل 2 روزہ انٹرا اسکواڈ وارم اپ میچ کھیلیں گے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے قومی اسکواڈ میں شامل عمران خان، حیدر علی، کاشف بھٹی کے کورونا ٹیسٹ ہو گئے۔ 6 قومی کرکٹرز پر مشتمل اسکواڈ انگلینڈ پہنچ گیا۔ محمد حفیظ، محمد حسین، محمد رضوان، وہاب ریاض، فخر زمان اور شاداب خان کورونا ٹیسٹنگ کے نتائج کے بعد ٹیم کو جوائن کریں گے۔ Марата забил, 9 положил, Льоренте, вот это хорошо, Льоренте, Коке, удар 3-0. الوارو موراتا کے 2 کھوکھے کا 1 گول اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں ایٹلیٹیکو میڈرڈ نے مایورکا کو 3-0 سے شکست دے دی۔ معروف لوگ گلوکار علن فقیر کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ Although I have spent my whole life caring and watching over your little lives. Against the prince, I don't care if it's a donkey. What? Donkey? The washerman. What's his name? My name is Mambo. No, it's not. It's Mongoose. But you elected a donkey. Only you. And you. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. اور منگو کے چاہنے والوں کے لیے خوشخبری، آزاد نگر کے ڈونکی راجا چلے امریکہ اور برطانیہ۔ دنیا کے 10 ممالک میں شائقین کا دل جیتنے والی پاکستان کی سب سے بڑی اینیمیٹڈ فلم دی ڈونکی کنگ اب انگریزی زبان میں ریلیز کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ والے بھی منگو کی شرارتوں کے مزے لیں گے۔
پاکستان میں 25 کروڑ کا بزنس کرنے والی یہ فلم مشہور ترین ڈیجیٹل پلیٹ فارم Amazon پرائم ویڈیو پر دستیاب ہوگی.